السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک سیریز کا آغاز کرنے جا رہا ہوں جس کا عنوان ہے امام زمانہ۔ آئیے ہم اس سیریز کے سب سے پہلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کی معرفت۔ امام زمانہ کی معرفت ضروری ہے اور یہ ہر عقل مند انسان جانتا ہے، اور خود قرآن مجید نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم قیامت کے روز ہر ایک انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی اس کے دور کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو ضروری نہیں کہ ہم کو امام جعفر صادق کے ساتھ بلایا جائے، ہم کو بلایا جائے گا ہمارے امام کے ساتھ۔ اور وہ ہمارے امام کون ہیں؟ آئیے انہی سب چیزوں پہ گفتگو ہوگی اور انہی سب چیزوں پہ باتیں ہوں گی۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان تمام عقائد پر ایمان رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عقائد وہ ہیں کہ جو ہمارے اعمال کے تکامل کے لیے اور ہمارے اعمال کے کامل ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ جس طرح اللہ نے ہم پر انبیاء اکرام کی معرفت اور اولیاء اکرام یعنی جو وصی انبیاء ہوتے ہیں ان کی معرفت ضروری قرار دی ہے، اپنی توحید کی معرفت ضروری قرار دی ہے اور اپنی عدل کی معرفت ضروری قرار دی ہے، اسی طرح ہمارے اوپر اسی طرح سیم ہو بہو اسی طرح ہمارے اوپر ائمہ طاہرین کی معرفت ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امام وقت کی معرفت ضروری ہے۔ بغیر معرفت امام وقت کوئی عمل قابل قبول نہ ہوگا، لہذا تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں۔ اور یہ بات ہوا میں نہیں ہے، یہ بات رسول خدا کی حدیث کی ذیل میں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بات یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ شیعہ کتابوں میں نقل ہے، نہیں، یہ سنی کتابوں میں بھی نقل ہے، اور اس کا حوالہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 میں، اور صحیح بخاری میں بھی یہ روایت نقل ہے، الفاظ اور مفاہیم کے رد و بدل کے ساتھ۔ ارشاد ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے وقت کی امام کی معرفت نہ حاصل کر سکے اور اپنی معرفت امام وقت کی معرفت نہ رکھتا ہو، مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اب جاہلیت کا زمانہ کیا ہے؟ جاہلیت کیا ہے؟ جاہلیت کہتے ہیں قبل از اسلام کے دور کی، وہ دور جو اسلام سے پہلے ہے اس کو جاہلیت کا دور کہتے ہیں، جہاں گمراہی ہے۔ گویا اگر کوئی توحید، عدل اور اسی طرح قیامت، قرآن، اسلام کو قبول کرتا ہو اور اپنی تمام ذمہ داریوں پہ عمل کرتا ہو، اور صرف ایک نقص ہو کہ اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانتا ہو، اب امام زمانہ ہی ممات ولم یعرف امام زمانہ ہی، کہ اپنے وقت کی امام جعفر صادق پہ عقیدہ رکھتا ہے، امام موسیٰ کاظم پہ عقیدہ رکھتا ہے، امام علی رضا پہ عقیدہ رکھتا ہے علیہم السلام، ان سب پہ عقیدہ رکھتا ہے، آگے امام زمانہ کے سلسلے میں وہ آگے گمراہ ہو جاتا ہے اور امام زمانہ کی معرفت نہیں رکھتا اور ان کی امامت پہ عقیدہ نہیں رکھتا، تو اب اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور اس بنا پہ امام جعفر صادق کی معرفت ان کے دور کے شیعوں کے اوپر واجب تھی کہ وہ اپنے وقت کے امام جعفر صادق کی معرفت حاصل کریں، لیکن اس وقت ہمارے جو امام ہیں وہ بات بعد میں آئے گی کہ امام ہیں یا نہیں ہیں، یا روایتوں میں اس کے کیا وہ شواہد اور قرائن ملتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ لیکن یہ کہ اگر وقت کے امام پہ عقیدہ نہ رکھا جائے، ان کی معرفت نہ رکھی جائے، تو آپ کے اعمال فاسد ہیں، آپ کا عقیدہ مکمل نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہم ایک حدیث اور پیش کرتے ہیں کہ یہاں پہ جب ہماری 8ویں امام حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نیشاپور سے گزر رہے تھے، تو ایک مقام آیا کہ جہاں اہل سنت کے مفسرین و محدثین تھے، انہوں نے امام کا راستہ روکا اور کہا، اے فرزند رسول، کچھ حدیث جو آپ کے جد سے آپ نے سنی ہو ہم کو تعلیم فرمائیے۔ تو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی مقام پہ اپنی سواری کو روکا اور ارشاد فرمایا کہ ابھی حدیث کی سند میں نہیں جاتا کہ اس کی کیا فضیلت ہے اور کیا مناقب ہیں، لیکن ملتا ہے کہ امام رضا نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ حسنی، کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ میرا مستحکم قلعہ ہے، فمن دخل حسنی امن من عذابی، اور جو اس قلعے میں داخل ہو جائے وہ عذاب سے، میرے عذاب سے امان پائے گا۔ تو توحید کا عقیدہ جو ہے مستحکم قلعہ ہے اور بالکل اس سے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی اس میں داخل ہو جائے، کوئی لا الہ الا اللہ کہہ دے، تو بالکل اس کی عذاب سے، خدا کے عذاب سے نجات پائے گا، محفوظ رہے گا۔ لیکن کیا یہ قلعہ لا الہ الا اللہ کا مشروط بنبوت خاتم النبیین نہیں ہے؟ کیا یہ لا الہ الا اللہ کا قلعہ مشروط بے قیامت، عقیدہ قیامت نہیں ہے؟ کیا یہ لا الہ الا اللہ کا عقیدہ کیا مشروط بے عدل نہیں ہے؟
تو اسی طرح لا الہ الا اللہ کا جس طرح عقیدہ رکھنا اور توحید کا عقیدہ رکھنا مشروط بنبوت اور عدل و قیامت ہے، اسی طرح جب یہ بات کہی امام نے کہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخلا حسنی امن عذابی، تو چند قدم ابھی امام بڑھے نہیں تھے کہ ان میں ایک ولولہ پیدا ہونے لگا. لوگوں نے سوچا کہ ہاں توحید ہی کافی ہے اور توحید سے ہی سارا کام ہو جائے گا اور ہمیں کسی اور عقائد پہ عقیدہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گمان آنے لگا. تو اسی مقام پہ حضرت امام رضا نے ہماری کے پردے سے سر کو باہر نکالا اور فرمایا کہ دیکھو اس حدیث کا مطلب یہ صرف نہیں ہے، فرمایا کہ بشرطہا وانا من شروطہا، کہ یہ لا الہ الا اللہ کا جو عقیدہ ہے یہ اپنی شرائط کے ساتھ عذاب سے بچائے گا. یعنی لا الہ الا توحید کا عقیدہ اپنی شرائط کے ساتھ رہے گا تو بچائے گا آپ کو کس چیز سے؟ عذاب الہی سے. جیسے کہ توحید کا عقیدہ اگر شیطان بھی رکھے اور شرط پروردگار کو نہ مانے تو اس کی ساری عبادتیں، اس سے زیادہ عابد کون تھا، ساری عبادتیں فاسد ہو جائیں گی. نجات دلاتا ہے. تو فرمایا کہ توحید کا عقیدہ کچھ شرائط کے ساتھ نجات دلاتا ہے. وہ انامی شروطہا، اور میں ان شرائط میں سے ایک ہوں. یعنی امام رضا کی امامت توحید کی شرائط میں سے ایک ہے. اسی طرح امام زمانہ کی معرفت توحید کی شرائط میں سے ایک ہے. اور آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہمیں خدا امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. ربنا تقبل الدعاء انک انت السمیع العلیم.